لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الابتهي السيد البهي والسراج المزي، صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ، سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقرآنہ المجید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھ دو. جیسا کہ آپ حضرات بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ فرش اعضا جو ہمارے لیے بہترین نعمت پروردگار ہے، اور اسی سلسلے میں کل سے ربط رکھتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم جو تقاضائے محبت کیا ہے وہ اپنے اہل بیت کے لیے ہے کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہاں محاوری ترجمہ سے ہوتا ہے، لیکن صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میرے اقربا میں مودت کرو. اب آپ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں محاوری اعتبار سے ہوتی ہیں، لغوی اعتبار سے کم کی جاتی ہیں، لہذا کہا کہ میرے اقربا میں مودت فرمائیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے اقربا میں مودت کرو، وہ اقربا کون کون ہیں؟ پہلے ایک صلوات پڑھ دے بابا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم کے بعد سب سے پہلی منزل جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خود ہی فرماتے ہیں ایک حدیث میں فاطمہ تو انہا روحی، فاطمہ میری روح ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے یہ حدیث جو آپ نے بار بار سنی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ وہ ہے جو میرا جز ہے. یہاں فاطمہ میری روح ہے، لہذا اس دنیا میں ہم نے بعض افراد ایسے دیکھے کہ جنہوں نے فاطمہ اسلام کو فاطمہ کے رہتے ہوئے لیا، یا یوں کہیے اسلام کو جناب پیغمبر اکرم اور جناب فاطمہ دونوں کو سمجھ کے لیا، تو انہیں سمجھ میں آیا کہ جمعے کی نماز جمعے میں ہی پڑھنا چاہیے. لیکن جنہوں نے جناب فاطمہ کے علاوہ اسلام لیا انہیں پتہ نہیں چلا کہ جمعے کی نماز کسی اور دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر پوچھیں گے کہ آیا اور پڑھانی چاہیے. میں غور کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بات بھی پہنچ جائے اور نام بھی نہ ہو، بس سمجھنا آپ کا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے.
تو عزیزان گرامی پہلی منزل میں جناب فاطمہ ہے اور دوسری منزل میں جناب مولا کائنات علیہ السلام ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے سلسلے میں بہت ساری آیات بھی ہیں اور بہت ساری روایات بھی ہیں۔ میں پہلی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سورہ فاطر کی 32ویں آیت ہے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر ہم نے انہیں وارث بنایا اہل سمجھ کر۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، انہیں ہم نے چنا، منتخب کیا، سلیکٹ کیا اہل سمجھ کر۔ کا اہل کون ہوتا ہے جسے ہم قرآن کا وارث بناتے ہیں؟ کا ان میں دو چیزیں پائی جانی چاہیے۔ کا کون کون سی؟ کا ایک ہے قوت علمی، دوسرے ہے قوت جسمی۔ کیا مطلب؟ کہ جس کے اندر دو چیزیں ہو وہ وارث قرآن ہوگا، ورنہ وارث قرآن ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس کے لیے قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ہم نے ان کو پسند کر لیا اور ان کی قوت علمی اور قوت جسمی کو اپنے حد کمال تک پہنچا دیا۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں، ان کی دو چیزیں، ایک ہے قوت علمی، ایک ہے قوت جسمی۔ اب دیکھتے چلے جائیے کہ جس کے اندر دونوں چیزیں ملے وہ وارث قرآن بھی ہوگا، سچا ہمارے نبی کا نائب بھی ہوگا۔ پہلے ہم اپنے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کو دیکھیں، پھر صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، پھر اس کے بعد امام حسن کو ملاحظہ فرمائیں، پھر امام حسین کو دیکھیں، پھر سید سجاد کو دیکھیں، پھر اس کے بعد امام باقر کو دیکھیں، الی آخر دیکھتے چلے جائیں۔ ان سب کے اندر قوت علمی بھی موجود ہے، قوت جسمی بھی موجود ہے، لیکن سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے پہلے امام نے شجاعت کے مناظر دکھائے، جنگوں میں گئے، لیکن دوسرے امام نے جنگ نہیں کی۔ توجہ کیجیے سارے گرامی، تیسرے امام نے کربلا میں دفاع کیا، تو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ساری چیزیں ان تمام معصومین میں، ائمہ میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ تقاضائے دنیا اور تقاضائے وقت تھا کہ کون سا معجزہ یا کون سی جو صفت آپ کو دکھانی ہے۔ اگر مولا علیہ السلام کی جگہ امام حسن ہوتے تو امام حسن بھی 80 جنگوں میں شریک ہو کے اپنے کارنامے دکھاتے، اور اگر مولا علیہ السلام امام حسن کی جگہ ہوتے تو آپ بھی صلح کر کے بتاتے کہ ہم بھی امام ہیں، ہم بھی سچے نائب ہیں۔ توجہ کرنا ہے گرامی، تو میں یہاں پر مولا کائنات کی جنگ کا چھوٹا سا ایک منظر پیش کروں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مولا علیہ السلام کی قوت جسمی، کس قوت علمی اور قوت جسمی کس کمال پر تھی۔ قوت علمی کے لیے نبی اکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اچھا نبی اکرم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں علم کا پہاڑ ہوں اور علی اس تک پہنچنے کا زینہ ہے، مگر پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا۔ اچھا یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں علم کا صحرا ہوں اور علی اس تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ پیغمبر یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں علم کا سورج ہوں، علی اس کی حدت ہے، پیغمبر یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں علم کا چاند ہوں، علی اس کی روشنی ہے۔ توجہ کریں ذرا گرامی، پیغمبر نے یہ سب چیزیں نہیں کہیں بلکہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر یہ فرماتے کہ میں علم کا صحرا ہوں، علی اس تک پہنچنے کا راستہ ہے، تو جو چیزیں صحرا میں ہوتی ہیں، توجہ کیجیے ذرا گرامی، وہ پہاڑوں میں نہیں ہوتی،
جو پہاڑوں میں ہوتی ہیں وہ صحرا میں نہیں ہوتی، جو صحرا میں ہوتی ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوتی، لیکن ایسا لفظ استعمال کیا کہ جہاں پر پہاڑوں کی بھی چیز ہو، صحرا کی بھی چیز ہو، بلندیوں کی بھی چیز ہو، بستیوں کی بھی چیز ہو، اس لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بابا دولت۔ یہ ہے میرے مولا کی قوت علمی۔ یوں بہت سارے علم کے میدان آپ کے لیے ہے، کسی ایک چیپٹر کو کھولا جائے تو اس چیپٹر سے چیپٹر نکلتے جاتے ہیں، جیسا کہ خود ہی مولا نے فرمایا کہ مجھے نبی اکرم نے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب سے 1000 خود نکال لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہین اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے، ذہین طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو علم کم سیکھ کے اس کے اندر سے خود نکال لے، یا پیغمبر کا یہ نائب بتانا چاہ رہا ہے کہ جتنا علم پیغمبر نے مجھے دیا تھا، بتایا تھا، اب میں اس سے اضافہ کرتا جا رہا ہوں۔ یہ علم کا باب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر علم کی بات آئی ہے، میں ایک چھوٹا سا منظر مولا کائنات کی قوت جسمی کا بھی پیش کر دوں تاکہ بیٹھے ہوئے چھوٹے بچوں کو اندازہ ہو جائے کہ میرے مولا کی قوت جسمی کس کمال پر تھی۔ آپ تو سب جانتے ہی ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کو اندازہ ہو جائے۔ میں نے تاریخ کے جھروکوں میں، تاریخ کی کتاب میں پڑھا کہ جس وقت جنگ صفین ہوئی ہے تو آپ کے اجازت کے علاوہ کوئی جنگ میں گیا ہی نہیں۔ جس نے جیسے ہی اجازت لی اس نے مولا علیہ السلام سے اجازت لی۔ ان میں سے ایک اجازت لینے والے ہیں ابن عباس، ایک ہے کربلا والے عباس، ایک ہے ابن عباس جو نبی اکرم کے چچا ہیں۔ توجہ کیجیے ذرا گرامی، انہوں نے اجازت لی، فرمایا آقا نامدار میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ میں بھی اس جنگ میں جاؤں۔ لہذا مولا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابن عباس تمہیں اجازت ہے۔ لہذا جیسے ہی آپ جنگ میں گئے تو جانے کے بعد لکھا ہے کہ جو تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، جو لباس آپ کے جسم پر تھا، جو فنون جنگ آپ نے سیکھے تھے، اس کے کمال کو سامنے والے دیکھ رہے تھے۔ چلنے سے پتا چل رہا تھا، آپ کے جو ہے چلنے کا انداز تھا کہ یقیناً یہ ایک سورما ہے، یہ جنگجو ہے۔ جیسے ہی جنگ میں گئے تو تاریخ نے لکھا کہ سامنے آنے والا جو تھا اس کو ابن عباس نے تہہ تیغ کر دیا۔ جب تہہ تیغ کر دیا تو اس کا بھائی لڑنے کے لیے آیا، اور جب بھائی لڑنے کے لیے آیا تو پھر جناب عباس ابن عباس نے مناسب سمجھا کہ میں مولا علیہ السلام سے دوبارہ اجازت لے لوں کہ اس کے سامنے جاؤں یا نہ جاؤں۔ لہذا آپ نے اجازت لینے کے لیے مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی علیہ السلام، یا شیر خدا، اے پیغمبر کے نائب، اے جانشین پیغمبر، اے مصطفیٰ کے نائب، میں چاہتا ہوں کہ اب پھر سے اجازت لوں کہ سامنے جو پہلوان ہے یہ بڑا سورما ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اجازت لوں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا اپنے پاس اب تو نہیں جانا، بلکہ یہ کرو کہ اپنا لباس میرے حوالے کر دو۔ میں نے جنگ صفین میں 2 لباس دیکھے، ایک مولا علی نے اپنے بیٹے عباس کے حوالے کیا اور ایک ابن عباس کا لباس مولا علی نے خود پہنا۔ یہ تو مصلحت معصوم جانتا ہے کہاں پہننے کی ضرورت ہے، کہاں پہنانے کی ضرورت ہے۔ لہذا لباس پہن لیا اور پہن کے آپ نے، تاریخ نے لکھا کہ اب آپ چلنے لگے، اور جب چلنے لگے تو گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اور سوار ہو گئے تو آپ نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، ترکش کو جیسے رکھنا چاہیے تھا ویسے رکھا، سامنے زرا لے لی، اور زرا کوئی روکنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس خالی لگا لی، اور اب آپ میدان میں چل رہے ہیں ایسے اطمینان سے کہ اس اطمینان سے ہم لوگ جب کوئی نہ ہو تو سو بھی نہیں سکتے، جس اطمینان سے آپ نرغے میں جا رہے ہیں۔ اور جب نرغے میں گئے تو سامنے چلے گئے، اور اس کے بعد اب آپ کی خدمت میں اشارہ کروں، امیر شام نے کہا، میں نام نہیں لے رہا ہوں، امیر شام نے کہا کہ اب جو یہ انسان آ رہا ہے
اب جو یہ فرد آ رہا ہے یہ ابن عباس نہیں ہے، بلکہ یہ لباس کے پیچھے علی ابن ابی طالب ہے۔ لہذا وہیں پر پاس میں ایک اور بیٹھا ہوا تھا، تاریخ نے جس کا نام امر آس لکھا ہے اس نے کہا ایسا نہیں ہے بلکہ ابن عباس ہے۔ امیر شام کہتا ہے نہیں یہ علی ابن ابی طالب ہے، امر آس کہتا ہے نہیں یہ ابن عباس ہے۔ جب دونوں میں بحث چھڑی تو ایک مرتبہ امیر شام نے کہا ابھی معلوم ہوا جاتا ہے، میں کچھ پہچان بتا رہا ہوں۔ کہ پہچان کیا؟ کہ سارا لشکر مل کر علی پر حملہ کرے، اگر یہ فرد پیچھے ہٹے تو سمجھ لو کوئی اور ہے، اور اگر یہ آگے بڑھتا چلا جائے تو سمجھ لو علی ہے۔ بس عزیزان گرامی جملہ روک کے کہنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ امیر شام نے مولا علی کے فضائل پڑھ دیے، دشمن آپ کی پہچان بتا رہا ہے کہ اگر یہ فرد آگے بڑھے گا تو علی ہے اور اگر پیچھے ہٹے گا تو کوئی اور ہے۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، لہذا اب اس نے پہچان بتا دی اور سارے لشکر کو کہہ دیا کہ آگے بڑھو چلو۔ اب یہاں تک کہ جتنا لشکر تھا تاریخ نے عجیب ترین واقعہ نقل کیا، لکھا پورا کا پورا لشکر آگے بڑھنے لگا، سوار اطمینان کے ساتھ، تلوار کچھ دیر کے لیے بیچ میں نکالی تھی لیکن جب لشکر دور تھا، جب لشکر دراز تھا، جب تلوار نکالی، جیسے ہی لشکر پاس آیا تو اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ آپ اور ہم ہوتے تو تلوار نکالتے نہ نکالتے؟ عزیزان گرامی جیسے ہی لشکر قریب آ گیا تو مولا علی علیہ السلام نے تلوار کو بڑے اطمینان سے نیام میں رکھ لیا۔ لشکر اور دیکھنے لگا کہ عجیب شخص ہے، تلوار میدان میں نکالی جاتی ہے یہ رکھ رہا، سمجھ نہیں آتا کون ہے۔ لہذا لشکر اور قریب آیا، جب اور قریب آیا تو سب نے اپنی تلواریں نکال لی، کمانیں کڑکنے لگیں، تیر اپنے کمان میں جوڑ لیے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ اپنے گھوڑوں سے اتر گئے، کچھ لوگ اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ گئے، ایک فرد ہے اور یہ سارا کا سارا نرغہ ہے، اور جب علی علیہ السلام کے یہ نرغہ بالکل قریب آ گیا تو ابھی بھی علی علیہ السلام نے تلوار کو نہیں نکالا، بلکہ تاریخ نے لکھا جب بالکل قریب آ گیا مجمع تو علی علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، بس عزیزان گرامی اب تاریخ نے عظیم جملے اور عجیب جملے لکھے، پر نقاب کا الٹنا تھا کہ ہاتھوں سے تلواریں چھوٹی، کمانیں چھوٹی، اور جو جوش سے آگے بڑھے تھے گھوڑے پیچھے کو مڑے۔ اور ایک مرتبہ اب میں یہاں جملہ روک کے کہنا چاہوں گا کہ جس کے چہرے کا یہ عالم ہے اس کی تلوار کا وار کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے بابا زبان۔ جس کے چہرے کا یہ عالم ہے اس کے تلوار کا وار کیسا ہوگا؟ اور جس جنگ میں بھی دیکھیے اس میں کمال ہے علی علیہ السلام کا۔ کیا کمال ہے؟ میں ایک چھوٹی سی پوری جنگ نہیں پڑھنا اس وقت، بس ایک جنگ آپ کی خدمت میں اور اشارہ کر کے کہ جب خیبر میں 39 دن پورے ہو گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا، بس ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کے سنی سنائی جنگیں، تو نبی نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا یعنی مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ اور آگے جملے عظیم ترین جملے جو آپ نے بار بار سنے، خدا اور رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے، وہ خدا اور رسول سے محبت رکھتا ہوگا۔ اب میں اپوزٹ کہہ سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس سے پہلے جاتے تھے وہ مرد نہیں تھے، وہ کرار نہیں تھے، وہ غیر فرار نہیں تھے، وہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے نہیں تھے، نہ خدا رسول ان کو دوست رکھتا تھا نہ خدا رسول کو وہ دوست رکھتے تھے۔ نبی اکرم نے یہ جملے جو کہے اسی لیے کہے، کعبہ عزیزان گرامی یہ جملے کہہ دیے لیکن سب نے دیکھا کہ اس میدان میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے علی جیسا شخص کوئی نہیں۔ پیغمبر نے کہہ تو دیا کل علم اسے دوں گا، لیکن علی تو یہاں ہے نہیں۔ علی کہاں ہے؟ کہ علی ہے خیبر سے تقریباً 40 میل یا بروایت دیگر 70 میل دور۔ اور جیسے ہی علی علیہ السلام کو پکارا گیا، آوازی ناد علی مظہر العجائب، تو اب یہ آواز علی علیہ السلام کے کان میں پہنچی
اور جیسے ہی کان میں پہنچی تو آپ نے مدینے سے خیبر کا رخ کر کے آواز دی، انا یا رسول اللہ۔ کمبر ساتھ میں تھے، پوچھا آپ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ کہا مجھے خیبر سے رسول نے پکارا ہے۔ اب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، کہاں خیبر، کہاں مدینہ، کہاں خیبر، کہاں 70 میل یا 40 میل کا فاصلہ؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں سے پیغمبر آواز دے اور یہاں علی علیہ السلام سن لے۔ تو میں کہوں گا اب اس مائنڈلی دور میں، اس مائنڈلی ترقی کے دور میں یہ سمجھانا بہت آسان ہے۔ پرانے زمانے میں شاید نہ سمجھا پاتے، لیکن اس میں تو سمجھانا چاہیے کہ کیسے سمجھائیں گے؟ اتنی دور کی آواز اور وہ بھی بغیر مائک کے کیسے سنی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا سنیے، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سائنس نے جو ترقی کی ہے، بہت ترقی کی ہے، اور اس کی سب سے پہلی ترقی جو ہم سے بہت پہلی ہے، ہم نے نہیں دیکھا اس کو ایجاد ہوتے ہوئے، اس کا نام ہے ریڈیو۔ توجہ کیجیے ذرا گرامی، میں ایک ریڈیو سے مثال پیش کر رہا ہوں، لہذا ریڈیو سائنس کی ترقی کا نام ہے۔ کہ صاحب اس میں کیا آتا ہے؟ کہ اس میں آپ جس چینل پر لگائیں گے وہ آ جائے گا، خبریں سنیں گے تو خبریں آ جائیں گی، کچھ اور سننا چاہیں گے تو کچھ اور آ جائے گا، مجلس آ جائے گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے دوست کے یہاں پہلی مرتبہ ریڈیو کو دیکھا، مثال دے رہا ہوں، جب پہلی مرتبہ ریڈیو کو دیکھا میری یہ بات بہت سمجھ میں آئی کہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں نے کہا صاحب میں بھی ایک ایسا ہی ڈبہ خرید کے لے کے آؤں گا، لہذا میں مارکیٹ میں پہنچا اور جانے کے بعد ایک ویسا ہی ڈبہ خرید کے لایا، اور جیسے ہی میں لایا میں نے بہت سوچا کہ یہ چل جائے، اس سے آواز آ جائے، لیکن آواز نہیں آئی۔ میں نے کہا صاحب سمجھ میں نہیں آتا اس سے آواز کیوں نہیں آتی؟ لہذا میں پھر دوست سے پوچھنے کے لیے گیا، میں آیا ہوں لے کے ایسا ہی ڈبہ جیسا تم لے کے آئے تھے، لیکن آواز نہیں آتی۔ میرے دوست نے کہا کہ چلیے میں دیکھتا ہوں۔ وہ آنے کے بعد دیکھا کہ حضور آپ ریڈیو نہیں خرید کے لائے، آپ تو ریڈیو کا ڈبہ کور خرید کے لے آئے، جب تک اس میں مشینری نہ ہوگی یہ بول ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ مارکیٹ میں پہنچا، میں ریڈیو خرید کے لایا، میں نے دیکھا کہ ڈبہ نہیں، ریڈیو چاہیے اور اس کا کور بھی چاہیے، لہذا پھر لایا، پھر نہیں بولا۔ میں نے بہت کوشش کی، میں اپنے دوست کو بلا کے لے کے آیا تو حضور چلیے، وہ تو ابھی نہیں بولتا۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر جیسے ہی وہ آئے تو آنے کے بعد کہا یہ کیسے بولے گا؟ آپ شاید چلانا نہیں جانتے۔ میں نے کہا آپ چلائیے۔ بس انہوں نے اس کے اندر جو ایک سوئچ تھا، جو ایک پلگ تھا، اس کو اٹھا کے لائٹ میں لگانا چاہا۔ میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا جب تک نور کا تعلق نور سے نہ ہوگا یہ بول ہی نہیں سکتا۔ توجہ کیجیے ذرا گرامی۔ میں نے کہا اچھا اب سمجھ میں آیا کہ خیبر اور مدینے کے درمیان نور کے 2 اسٹیشن قائم تھے، ایک خبریں نشر کر رہا تھا، ایک خبریں سن رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھے بابا جب تو اب مولا علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا یا رسول اللہ، میں آ رہا ہوں۔ ساتھ میں کون تھے؟ میں نے کہا عرض کیا تھا ابھی، ساتھ میں قمبر تھے۔ قمبر نے کہا یا مولا علیہ السلام میں بھی خیبر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن گھوڑا ایک تھا، بیٹھ تو سکتے تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن چونکہ مولا علیہ السلام معجز نما ہے، پیغمبر نے کچھ معجزے بتائے ہیں، اللہ نے کچھ معجزوں کو دے کے بھیجا ہے، لہذا فرمایا کہ قمبر تم میرے گھوڑے کی زین کو پکڑ لو۔ بس جیسے ہی قمبر نے سنا تو گھبرائے، اس لیے قمبر ہے، کل ایمان ہے، لہذا یہ اپنے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، یہ اپنے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، گھبراتے کیوں ہو؟ کہ مولا خیر کہ یہ بتاؤ کہ ابھی کتنا وقفہ باقی ہے؟ اس نے کہا بھی بتاتا ہوں۔ اس نے پہلے کچھ کتابیں دیکھی، کتابیں دیکھنے کے بعد وہ کچھ بلندی پہ چڑھا، بلندی پہ چڑھنے کے بعد آسمان کے برج کو دیکھا، برج کو دیکھنے کے بعد کہا ابھی بے فکر رہو، ابھی ایلیا کے آنے میں 6000 سال کا وقفہ باقی ہے۔ یہودی مطمئن ہو گئے کہ ابھی تو 6000 سال ہیں، ابھی ہماری حکومت بہت چلے گی، لیکن عزیزان گرامی ذمہ داری تھی،
تنخواہ سیلری اسی بات کی لیتے تھے نجومی کہ بتا دے کہ کب آنے والا ہے. لہذا جس دن پیغمبر نے آواز دی اس دن بھی یہ کھڑا ہوا برج کو دیکھ رہا تھا, آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, کتاب تو دیکھ چکا تھا. معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو کتابیں ختم ہو جائیں. توجہ کیجیے جانے گرامی. لہذا کتاب کو دیکھ کے برج کو دیکھ رہا تھا اور برج بلندی پہ چڑھا ہوا تھا. اب جو بلندی سے نیچے کچھ یہودی کھڑے ہوئے تھے, اب جو بلندی سے آیا نہیں بلکہ لکھا تاریخ نے کودا, اس نے چھلانگ لگائی اور یہ کہتا ہوا کودا, وہ آ گیا, وہ آ گیا, وہ آ گیا. تاریخ میں جیسے جملے ویسے میں آپ کے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ آ گیا, وہ آ گیا, وہ آ گیا. یہودیوں نے پوچھا کون آ گیا؟ کہا وہی آ گیا جسے 6000 سال بعد آنا تھا. کہا تم تو کہتے تھے 6000 سال کے بعد آئے گا. کہ صاحب آنا تو 6000 سال بعد ہی تھا, مگر میں کیا کروں, جس ستارے کو ایک راؤنڈ 6000 سال میں پورا کرنا تھا اس نے چشمے زدن میں طے کر لیا. اس نے چشمے زدن میں طے کر لیا, میں کیا کر سکتا ہوں. بس عزیزان گرامی, جیسے ہی مولا علیہ السلام آئے تو پتا چلا کہ اب حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. لہذا یہودی لڑنے لگے تو اب لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اور جیسے ہی مولا علیہ السلام آئے تو اب تاریخ نے اور جملے لکھے. وہ جملے کیا ہیں؟ وہ جملے یہ ہیں کہ کچھ لوگ تھے کہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں علم مل جائے, ہمیں علم مل جائے, ہمیں علم مل جائے. لہذا پیغمبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. کب؟ شب 40, 39واں دن جب پورا ہوئے شب 40 میں گھیر لیا اور دیکھ رہے کہ ہمیں علم مل جائے. لیکن علم کسے ملے گا؟ کہ رجل کو. علم کسے دیا جائے گا؟ کہ علی علیہ السلام کو. لیکن یہ تو کوشش کر رہا ہے ہمیں مل جائے. یہاں تک کہ چاروں طرف سے گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد لکھا ہے تاریخ نے, جن کے قد پستہ تھے وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے, اور جن کے قد ضرورت سے زیادہ پستہ تھے وہ پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے اٹھا کے لائے اور ان پہ کھڑے ہو گئے کہ رسول ہمیں دیکھ لے اور ہمیں خیبر کی علمداری مل جائے. یا لفظوں کو بدل یہ کر یہ کہوں کہ علم کی تمنا میں ساری رات کروٹ بدل بدل کے گزاری, کبھی کھڑے ہو کے گزاری, کبھی پتھروں پہ کھڑے ہو کے گزاری. یعنی صحابہ تمنا علم میں شب بیداری کرے. توجہ کیجیے دار گرامی, تو جائز ہو سکتی ہے اور ہم حسین کا علم لے کے شب بیداری کریں. ایک صلوات پڑھ دیں بابا. تو اس کے بعد آئے, اور آنے کے بعد اب پیغمبر اکرم نے کہا کہ اے علی جاؤ. یہ لفظوں کو بدل کے یہ کہوں کہ جب آپ نے روانہ کیا تو آپ نے فرمایا اے علی جاؤ, میری دعائیں تمہارے پیچھے پیچھے جائیں گی. پیغمبر نے دعاؤں کو پیچھے کیا, آگے نہیں کیا. آگے کون تھے؟ کہ آگے تھے کفار و مشرکین, اور پیچھے کون تھے؟ کہ پیچھے تھے کلمہ پڑھنے والے. تو پیغمبر کو جتنا خطرہ کلمہ پڑھنے والوں سے تھا اتنا کفار سے بھی نہیں تھا. اور ایک اور سبب تھا کہ دنیا یہ کہہ دیتی کہ یہ جو علی علیہ السلام نے خیبر فتح کیا اس میں علی علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں, یہ تو پیغمبر کی دعاؤں کا کمال تھا. اب بھی لکھا ہے, میں آپ کو جملے پہنچاؤں گا, اب بھی لکھا ہے, بہت ساری باتیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ جو مولا علیہ السلام نے خیبر فتح کیا اس میں مولا علی کا کمال نہیں تھا. میں نے کہا پھر کس کا کمال تھا؟ آپ کے ابا کا کمال تھا. کہ نہیں, ابا کا تو کمال نہیں تھا, اما کا کمال تھا. بھائی پہنچنا آپ کا کام ہے, سمجھت میں پہنچا دینا میرا کام ہے. اما کا کمال تھا. میں نے کہا اچھا اما کا کمال کیسے؟ کہا جناب ام المومنین نے اپنا دوپٹہ مولا علیہ السلام کے علم میں باندھ دیا تھا جس کی برکت کی وجہ سے جنگ خیبر فتح ہو گیا. میں نے کہا جملہ روک کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے ام المومنین, تم نے اپنے باپ سے کون سے وقت بوجھ نکالا؟ اگر یہی دوپٹہ پہلے ہی دن باندھ دیا ہوتا. ایک صلوات پڑھ دے بابا. اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ جب مولا علیہ السلام نے ایک مرتبہ علم کو لیا اور علم کو لینے کے بعد سب کے چہرے اتر گئے. کیوں اتر گئے؟ کہ اس لیے کہ علمدار آ گیا. کیوں اتر گئے؟ اگرچہ میں نے لفظ بولا ضرور ہے
لیکن جیسے ہی علمدار ہم کہتے ہیں تو جناب عباس کے علاوہ کسی کو تصور نہیں کرتے. اگرچہ یوں تو بعض روایات میں تاریخ اسلام میں سب سے پہلا اگر کوئی علمدار ہے تو تاریخ نے اس کو جناب شیس کا نام دیا ہے. جب آپ پڑھیں گے جنت سے جناب شیس علم لے کے آئے، لیکن تاریخ نے انہیں علمدار نہیں لکھا. توجہ کریں ذرا گرامی، کا کیوں نہیں لکھا؟ کا اس لیے نہیں لکھا کہ علمداری کچھ دن تک تھی، پھر ختم ہو گئی تو علمدار نہیں لکھا. میں نے کہا اچھا جناب حمزہ نے بھی علمداری کی ہے. جناب حمزہ اگر میں کہوں آپ سے کہ علمدار تو آپ حمزہ ذہن میں لے کے آتے ہیں؟ کہ نہیں. میں نے کہا کیوں جبکہ وہ بھی علمدار ہیں؟ کہ جناب حمزہ بھی ذہن میں نہیں آتے. میں نے کہا اچھا مولا علی علیہ السلام وہ بھی علمدار ہیں، ابن عباس وہ بھی علمدار ہیں، پھر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ سب نے علم کو بلند کیا ہے اپنے بازوؤں کے ساتھ. تنہا ایک ایسا غازی ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں لیکن علم آج تک بلند ہے. فضائل کا جملہ یہاں مصائب کا جملہ آگے تو میں نے پیش کر دیا آپ کی خدمت میں. بس عزیزان گرامی پھر پلٹ کے وہیں پہنچتا ہوں کہ مولا علیہ السلام نے جیسے ہی علم کو لیا تو اب پتھر میں علم کو گاڑ دیا. کون ہے علیہ السلام؟ یہ ہے طاقت معجزہ، یہ ہے قوت معجزہ. ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ پتھر میں علم گاڑ دے. اور جب پتھر پہ علم گاڑ دیا تو اب سارے کے سارے یہودی دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا. یہاں تک کہ ایک ہے جس کا نام ہے مرحب. آپ نے بار بار سنا ہوگا، بس آخری بات پڑھا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی عبادت اور آپ کی زحمت دونوں تمام ہو جائیں گی. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ہے مرحب، وہ ایک مرتبہ سامنے آیا اور جب سامنے آیا میں لڑوں گا، ان کے ہاتھ میں علم ہے، میں لڑنا چاہتا ہوں. جیسے ہی سامنے آیا تو آپ نے آواز دی انا الذی سمتنی امی حیدرہ. پہلے کس نے کہا؟ مرحب نے. انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. توجہ کیجیے ذرا گرامی، یہ بچوں کے سمجھانے کے لیے بات ہے. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو رجز پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ جناب علی اکبر ہو، جناب عباس ہو، مولا کائنات ہو، امیر حمزہ ہو، جتنے بھی علمدار ہیں وہ سب یہ کہتے ہوئے نظر آئے میرے باپ کا نام یہ ہے. مولا علیہ السلام نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. ہر جنگ میں یہی کہہ کے آواز دی. تاریخ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ مولا علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. صرف ایک ہی جنگ میں ہے کہ جس میں سامنے والے نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو پلٹ کے علی علیہ السلام نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یا علی، یہ آپ نے آج ماں کے ذریعے سے تعارف کیوں کرایا؟ لاکھوں سلام ہو علی علیہ السلام پر. کہا اے نادان ذاکر تمہیں کیا پتا، اس نے اپنا تعارف ماں کے ذریعے سے کرایا تھا، اس لیے کہ اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی اس کی انسلٹ کروں، اس کی بے عزتی کروں. کہ اگر تو نے ماں کے نام سے تعارف کرایا ہے تو میں بھی اپنی ماں کے نام سے تعارف کراؤں گا. جو علی اتنا کریم جنگوں میں اپنے مد مقابل کے لیے ہو تو اپنے چاہنے والوں کے لیے کتنا کریم ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے امام اعظم. بس عزیزان گرامی یہ ہے علی علیہ السلام. اور جتنے بھی شاہکار ہیں جو آپ کے ساتھ رہنے والے، چاہے وہ امیر حمزہ ہوں، چاہے وہ جعفر طیار ہو، لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا، چونکہ آپ سن رہے ہیں تو میں بڑھا دے رہا ہوں، ہم نے تاریخ میں دیکھا مردوں کے علاوہ کچھ خواتین بھی جنگوں میں رہی ہیں. ایسی خواتین بھی ہیں کہ جو جنگوں میں رہی، اگرچہ انہوں نے جنگ نہیں کی لیکن انہوں نے جو مجاہد تھے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اشعار پیش کیے. انہی میں سے ایک خاتون کا نام ہے دارمیہ کندی. توجہ کیجیے، دارمیہ کندی ایک خاتون کا نام ہے جو جنگ صفین میں اشعار پڑھتی تھی اور علی علیہ السلام کے سپاہی بہترین حملہ کرتے تھے. یہ ان کا حوصلہ بڑھاتی تھی کہ تم علی کے سپاہی ہو، تم علی کے مجاہد ہو، تم پیغمبر اکرم کے پہچاننے والے ہو، تم پیغمبر اکرم کے کلمہ گو ہو، لہذا چاہو حملہ کرو. اور جیسے ہی یہ اشعار پڑھتی تھی یہ حملہ کرتے تھے، اور جب حملہ کرتے تھے تو کفار اور مشرکین مایوس ہو جاتے تھے. لہذا تاریخ میں لکھا ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ دارمیہ جنگ صفین کے بہت بعد حج کرنے کے لیے مکہ پہنچی، اور جب مکہ پہنچی تو امیر شام بھی اتفاق سے وہاں پر آئے ہوئے تھے، لہذا کسی نے امیر شام سے کہا کہ وہ جو دامیہ کندی جنگ صفین میں جس نے تمہاری مخالفت کی تھی وہ آئی ہوئی ہے۔ کہا اچھا وہ آئی ہوئی ہے، ذرا بلا کے تو لے کے آؤ۔ وہ دور تھی، دور و دراز تھی۔ ایک مرتبہ کسی آدمی کو بھیجا گیا اور اس نے آنے کے بعد تھوڑا سا لفظوں کو چینج کیا، تھوڑا سا لفظوں کو اپنے پاس سے پیش کیا۔ لفظ اس نے کہا تھا کہ جاؤ امیر شام نے بلایا، اس نے آنے کے بعد کہا کہ تمہیں تمہارے امیر نے بلایا ہے۔ بس عزیزان گرامی، دارمیہ نے کہا کہ نہیں، مجھے میرا امیر نہیں بلا سکتا۔ یقین دیکھیے گا، کانفیڈنس دیکھیے گا جناب دارمیہ کندی کا، مجھے میرا امیر نہیں بلا سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا امیر اگر بلاتا تو کسی خاتون کو بھیجتا، اس لیے پیغمبر اکرم نے کسی جنگ سے جب خاتون کو واپس بھیجا تو عورتوں کے جھرمٹ میں بھیجا۔ یہ مردوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میرا امیر ہو ہی نہیں سکتا، کسی اور کا امیر ہوگا۔ دیکھیے امیر کو پہچانا جناب دارمیہ نے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہی سمجھو کہ ہمارے امیر نے بلایا، تو اس سے جا کے کہہ دو کہ ہم کسی سے ملنے نہیں جائیں گے، اگر ہم سے ملنا ہے تو خود ہم سے ملنے آئے، ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے جانے کے بعد کہا کہ صاحب اس نے تو بڑے غرور اور گھمنڈ کے لہجے میں گفتگو کی ہے، اور وہ تو تمہیں امیری ماننے سے انکار کرتی ہے۔ کہا اچھا، کہ ہم خود جائیں گے اس سے ملنے کے لیے، موقع تو آئے۔ اب ایسے موقع پر کہ جب طواف خانہ کعبہ کے لیے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ سامنے امیر شام تھے، پیچھے دارمیہ تھی۔ دارمیہ نے ایک مرتبہ آواز دی ہمارے سامنے سے ہٹو۔ کہا ہم تو نہیں ہٹیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پتا ہے تم کس سے باتیں کر رہے ہو۔ کہا مجھے پتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں، اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ اپنا غرور اپنے محلوں میں چھوڑ کے آتے ہیں، یہاں غرور کے لہجے میں بات نہ کر بلکہ انکساری کے لہجے میں بات کر۔ بس عزیزان گرامی، جیسے اس نے دیکھا کہ اچھا دارمیہ تو مجھ سے بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس وقت کہا تم الگ آؤ۔ الگ بلایا گیا، جب الگ بلایا گیا جو طواف کر رہے تو مکمل ہوا، اور اس کے بعد الگ بلایا گیا کہ یہ بتاؤ دارمیہ تم نے ہماری جنگ صفین میں مخالفت کیوں کی تھی؟ بس عزیزان گرامی جواب سنیے گا کہ مخالفت کی نہیں تھی، ماضی کے صیغے میں بات نہ کر بلکہ ماضی حال مستقبل کے صیغے میں بات کر۔ مجھے تجھ سے کل بھی عداوت تھی، آج بھی عداوت ہے، کل بھی عداوت رہے گی۔ ایک مرتبہ کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں بھی تو ہوں، اور علی علیہ السلام سے تجھے اتنی محبت ہے۔ ایک مرتبہ جواب دیا دارمیہ نے کہ میرا مولا مثل آسمان کے ہے کہ جس پر کیچڑ اچھالی تو جا سکتی ہے مگر پہنچ نہیں سکتی، اور تو مثل اس گندے نالے کے ہے جس سے سینکڑوں گندی نالیاں نکلتی ہیں۔ بس نے سوچا کہ یہ کسی طرح موڑنے والی نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک، یہ بتاؤ دارمیہ ہم تمہیں کچھ دے تو لو گی؟ اور تاریخ آپ کے سامنے یہی بات انہوں نے ترما سے کہی تھی کہ ہم تمہیں کچھ دے تو لو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں لوں گا، اس لیے کہ تم اپنے پاس سے کب دو گے؟ مال مسلمین میں تو مجھے کچھ دے گا، مجھ پہ احسان کون سا کرے گا؟ یہی بات آج دارمیہ سے کہی جا رہی ہے کہ دارمیہ ہم تمہیں کچھ دے تو لو گی؟ اس نے کہا کیوں نہیں لوں گی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی لینے کا وعدہ کیا تو اس نے کہا اب کچھ اس کا دل نرم ہوا ہے، اب شاید یہ تبرے پہ اتر آئی ہے مولانا اسلام پہ، اب تبرہ کرے گی۔ اور اس کے بعد کہا جاؤ ایک اشرفیوں کی تھیلی لے کے آؤ۔ اشرفیوں کی تھیلی لائی گئی، اور لانے کے بعد دارمیہ کو دے دی گئی کہ دارمیہ لے جاؤ۔ دارمیہ نے اس تھیلی کو گھما پھرا کے دیکھا جس میں ہزاروں سونے کے سکے تھے، اور اس کے بعد کہا کہنے کو تو امیر شام بنتے ہو اور یہ لائے ہو چھوٹی سی ایک تھیلی۔ توجہ کر رہے جانے گرامی، اب جلال ہی جو آ گیا، اس لیے اپنا کچھ ہوتا تو احساس ہوتا۔ کہا اونٹ بھر کے لے کے آؤ دارمیہ کے لیے۔ اونٹ بھر کے لایا گیا۔ اب دارمیہ نے مہار کو پکڑا اور لے کے جانے لگی، نہ سلام نہ دعا۔ کہا عجیب ہے، میں نے اتنا کچھ دے دیا اور دارمیہ لے کے جا رہی ہے۔ کہ ذرا پوچھوں تو اس کا امتحان تو لوں
کہ اے دارمیہ بتاؤ اگر علی ہوتے تو کیا اتنی دولت دیتے؟ کہا نہیں، اگر علی ہوتے تو نہیں دیتے۔ پھر پوچھا کہ اگر علی ہوتے تو کیا اتنی دولت دیتے؟ دارمیہ نے اور کرارا جواب دیا، کہا اگر علی ہوتے تو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتے۔ توجہ کیجیے زین گرامی، اس نے یقین کے لیے، کانفیڈنس کے لیے تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ اگر علی ہوتے تو کیا اتنی دولت دیتے؟ اس نے کہا اگر علی ہوتے تو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتے، اس لیے کہ مال مسلمین یتیموں اور بیواؤں کی پروری کے لیے ہے، دشمنوں کی زبان بند کرنے کے لیے نہیں ہے۔ توجہ کرنا زین گرامی، یہ ہے چاہنے والے علیہ السلام کے، یہ ہے محبت۔ جنہوں نے محبت کی ہے یقیناً انہیں یہاں بھی مقام ملا ہے، آخرت بھی مقام ملنے والا ہے۔ جگہ یہ ایک جگہ یہ ہے، اور ایک جگہ اس کے بعد وادی السلام ہے، اور تیسری جگہ محشر اور جنت ہے۔ ہر جگہ مقام ملنے والا ہے علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، اور چھاؤں نہ ملے گا مقام۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا کہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس قربانیوں میں سب سے اول ترین نام اگر کسی کا ہے، اس کا نام حسین ہے، اور حسین کربلا کے میدان میں آج 2 محرم کو وارد ہو گئے۔ بس عزیزان گرامی، ایک روایت پڑھوں گا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب نبی اکرم کا آخری وقت آیا، جب آپ اس دنیا سے جانے والے تھے، تو آپ نے جناب فاطمہ سے فرمایا، بیٹی وہ صندوق جو جناب جبرائیل جنت سے لے کے آئے تھے کہاں ہے؟ بیٹی نے فرمایا، بابا جان گھر میں رکھا ہوا، کہ جاؤ لے کے آؤ۔ فضہ کے ذریعے سے صندوق کو لایا گیا، جناب پیغمبر نے اس صندوق کو اپنے سامنے رکھا، اور صندوق کو اپنے سامنے رکھ کے تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ کو قریب بٹھایا، علی علیہ السلام کو سامنے بٹھایا، حسن کو بازو میں بٹھایا، حسین کو اس بازو میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ اس صندوق کو کھولنا شروع کیا۔ اب جو صندوق کو کھولا، دیکھا کہ اس میں کچھ پارچے رکھے ہوئے تھے، کچھ سفید کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس میں سے پہلا پارچہ نکالا، اور نکالنے کے بعد آواز دی، یہ کفن ہے جنت کا، میں اس دنیا سے جب جاؤں گا تو اسے میں سے بہتر کروں گا، مجھے پہنا دینا۔ اور وہ کفن کا ٹکڑا اپنے لیے رکھ دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ اس کے بعد ایک اور ٹکڑا نکالا، اور جناب سیدہ سے فرمایا، اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، اے میری میوہ دل، میری آغوش میرے گلے سے لگ جا۔ اور اس کے بعد دوسرا کفن اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا، فرمایا میرے اس دنیا سے 90 دن جانے کے بعد اس کو تم زیب تل کر لینا۔ اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا پھر ایک اور پارچہ نکالا، نکالنے کے بعد علی علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، اے علی علیہ السلام، اے جانشین پیغمبر، اے وسیع مصطفیٰ، اے زہرا کے شوہر نامدار، تمہاری جو ہے شہادت 21 ماہ رمضان کو سن 40 ہجری میں ہوگی، اس کو تم زیب تن کر لینا۔ علیہ السلام نے بھی اپنا کفن اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے بعد اب بڑے نواسے کو بلایا، بلانے کے بعد کہا، حسن بیٹا میرے پاس آؤ۔ ایک مرتبہ پیار کیا، پیار کرنے کے بعد تاریخ نے لکھا جیسے پیار کرنے کے بعد آواز دی، حسن تم بھی اپنے والد محترم سے 10 سال کے بعد سن 50 ہجری میں تمہاری شہادت ہوگی، لہذا تمہیں زہر دیا جائے گا، تم یہ کفن اپنے لیے رکھ لو۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب فاطمہ بے چین ہو گئی۔ کیوں بے چین ہو گئی؟ اس لیے کہ صندوق میں آپ نے نگاہ کی، صندوق کو دیکھا تو کفن ختم ہو گیا تھا، اس لیے کہ سب کفن بٹ گیا۔ پیغمبر نے اپنے لیے کفن رکھ لیا، کچھ دکھیاریوں کو کفن دے دیا، علی علیہ السلام کو کفن دے دیا، حسن کو کفن دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ نے صندوق میں جھانک کے دیکھا تو کفن نہیں تھا۔ بابا کو آواز دی، بابا
کیا وجہ ہے؟ کیا امام حسین سے آپ محبت نہیں کرتے؟ حدیثان گرامی تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی جناب سیدہ کی آواز جناب پیغمبر کے کان میں پہنچی تو آپ نے آواز دی، آپ کیسی بات کر رہی سیدہ بیٹی، میں کیوں محبت نہیں کرتا؟ کہ اس لیے جنت کا کفن آپ نے اپنے لیے رکھا، مجھ دکھیاری کے لیے رکھا۔ ارے علی علیہ السلام کو دے دیا، حسن کو دے دیا، لیکن میرے حسین کو بھول گئے۔ آواز دی بیٹی، میں حسین کو بھولا نہیں ہوں، لیکن کفن اسے دیا جاتا جسے غسل دیا جائے۔ یہ حسین وہ ہے جو کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تاریخ بتاتی ہے بجائے سے ہی کربلا میں وارد ہوئے تو یہ روایت یاد آئی حسین کے، امام مظلوم کے روایت یاد آ گئی کہ کل جب میرے جد امجد کفن بانٹ رہے تھے مجھے کفن نہیں دیا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ 2 محرم کو امام مظلوم نے زمین خریدی بنی اسد کے ذریعے سے، کہ میں زمین خرید رہا ہوں، کچھ وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی، اے بنی اسد میں زمین خرید تو رہا ہوں لیکن ہم کچھ ہی دن کے مہمان ہیں، ہم اس زمین پر مارے جائیں گے، ہمارے مارے جانے کے بعد ہماری قبروں کو بچا کر کاشت کر لینا، کھیتی کر لینا۔ میں کہوں گا امام حسین آپ نے زمین خرید لی، اب اجازت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آواز دیں گے ہم کریم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت کے کریم ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو فائدہ نہ ہو۔ تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد جب زمین خرید لی تو خریدنے کے بعد بنی اسد سے کہا کہ ہم کچھ دنوں کے مہمان ہیں، بس 1 ہفتے کے مہمان ہیں، جب ہم شہید ہو جائیں گے تم اتنا کرنا کہ یہ فوج جفاکار اگر ہمیں دفن نہ کرنے دے تم کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جسموں کو چھپا دینا۔ اور ایک مرتبہ جیسے یہ بات کہی، تاریخ بتاتی ہے بنی اسد کے مردوں سے کہا جاؤ تم اپنے گھروں کو جاؤ اور اپنی ماں بہنوں کو بھیج دو، امام کچھ پیغام دینا چاہتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسد اپنے گھروں کو پہنچے اور جانے کے بعد آواز دی پیغمبر کا نواسا، ارے جناب فاطمہ زہرا کا لاڈلا، علی کا نور نظر، حسن کا بھائی اتنا مجبور ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو طلب کر رہا، جاؤ تو سنو تو پیغمبر اکرم کا یہ بیٹا لاڈلا کیا کہنا چاہتا ہے۔ تمام عورتیں تمام خواتین پردہ کر کے پہنچی اور ایک مرتبہ حسین مظلوم کی خدمت میں آ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول بتائیے کیا حکم ہے؟ بس جیسے ہی آواز دی فوراً جناب امام حسین نے فرمایا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، پیغام یہ ہے کہ ہم 1 ہفتے کے مہمان ہیں، 1 ہفتے کے بعد ہم شہید کر دیے جائیں گے، نہ ہمیں غسل دیا جائے گا نہ ہمیں کفن دیا جائے گا، لہذا تم یہ کرنا کہ کسی طریقے سے ہمارے جسموں کو چھپا دینا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی جاؤ تم سب کے سب جاؤ، اے ہماری ماں بہنوں، اے بنی اسد کی عورتوں، اے خانوادہ بنی اسد جاؤ تم جاؤ، لیکن اتنا کرو اب جاتے رہی ہو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذرا مجھے ہماری طرف روانہ کر دینا۔ جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو سمجھدار تھے انہیں سمجھایا جاؤ فرزند رسول بلا رہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک مرتبہ ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، ارے مولا حسین کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد آواز دی فرزند رسول السلام، فرزند رسول السلام۔ یہ کتنے معرفت والے بچے تھے کہ حسین کو سلام کہہ رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے حسین کو سلام کیا حسین نے جواب دیا، آواز دی بچوں، اے میرے بیٹا، اے میرے نور نظر، میں نے تمہارے باپ کو بھی تمہارے بھائیوں کو بھی وصیت کر دی ہے، تمہاری ماں بہنوں کو بھی وصیت کر دی ہے، اب آخر میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں، اگر یہ مردوں کو نہ آنے دے، اگر یہ خواتین کو نہ آنے دے تو تم چھوٹے بچوں کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، تم کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھ خاک اپنی مٹھی میں لے کے آ جانا، تاکہ جب ہماری شہادت ہو جائے ہمارے جسم پر نہ ہو تو ہمارے جسموں پہ خاک ڈال دینا تاکہ ہمارا جسم محفوظ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق فاطمہ الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، محبوب کے واسطہ علیہ علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سے عبادت قبول فرما۔ یہ واسطہ علیہ علیہ السلام کے جتنے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں
نیک تمناؤں، نیک حالتوں، نیک برادروں کو پورا فرما۔ معبود ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما۔ معبود تیرے واسطہ علیہ السلام کا جتنی کوٹیاں ویران ہیں، جناب باپ جناب علی اکبر کے صدقے سے ان کوٹیوں کا آباد فرما۔ تیرے واسطہ علیہ السلام کا ہمارے گناہوں کے معاف فرما۔ واسطہ علیہ السلام کا ہمیں